اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کے علاوہ مجھے کسی غیر مرد نے نہیں چھوا تھا۔ میں کافی تھکن محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی میں بستر میں لیٹی ہی تھی کہ میرے ملازم کمرے میں آ کر بولا کہ میڈم جی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کے گھٹنے دبا دوں، آپ کافی تھکی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ غیر مرد کے ہاتھ کا لمس اپنے جسم پر محسوس کروں، پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی غیر مرد میرے جسم کو چھوئے۔ میرا انکار سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر گیا تو میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کافی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ میں چارپائی سے اٹھی اور نائٹی پہن کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور ملازم کو آواز دی کہ میری بات جاؤ دوبارہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور میرے گھٹنے دبا دو، اور مسکراتا ہوا میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو میں نے کہا کہ 1 منٹ رکو۔ میں اٹھی اور اپنے بیڈ کے دراز سے اسے ویسلین پکڑائی اور بولی کہ یہ لگا کر میرے گھٹنے کی مالش کرو۔ میں ایسے لباس میں لیٹی تھی کہ ہر چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ میں پہلے سے ہی بہت خوبصورت اور بھاری وجود کی عورت تھی۔ میرا وجود چھپائی نہیں چاہتا تھا، گورا جسم، موٹی آنکھیں، سیاہ بال، جو بھی مجھے دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ آدھا گھنٹہ اس نے میرے گھٹنے کی مالش کی تو مجھے اس کے ہاتھ کی لذت نے اس قدر پاگل کر دیا کہ میں روزانہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اپنے گھٹنے کی مالش کروں۔ میرا شوہر ویسے ہی رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ آج پھر میرے ملازم نے کمرے میں آ کر مجھ سے مالش کے بارے میں پوچھا تو میں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ اس نے دراز سے ویسلین پکڑی تو مجھے گھٹنے کے ٹیکنے کا بولا۔ میں نے کہا کہ نہیں، آج تم گھٹنے کی مالش نہیں کرو گے بلکہ آج تم میرے۔ میں الٹا ہو کر بیڈ پر لیٹی۔ جیسے ہی اس کی نظر میں 17 سال کی تھی، میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے شادی سے پہلے ہر روز میرے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے میرا باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا ناصر و شک کروں، مگر جب میرے لیے اتنے اچھے رشتے آتے تھے تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں، مگر میں اپنی ماں سے کہتی تھی کہ مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ سن کر میری ماں کا غصہ آ جاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی بھی شادی کر لو بیٹا، ڈاکٹری کے بعد کر لینا، مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا۔ اسی لیے میری ماں ایک دم والے پیر بابا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کا باپ نہیں مان رہا، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ اس کا باپ شادی کے لیے فوراً مان جائے۔ اس عامل بابا نے میری ماں سے 10,000 روپے لیے اور ایسا تعویذ دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لیے فوراً مانے گا۔ یہ رشتہ دراصل میرے باپ کے دوست نے اپنی بیٹی کے لیے مانگا تھا اور کہا کہ اگر یہ چاہے تو شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ نے اس شادی کے لیے فوراً ہاں کہہ دی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے، اسی لیے میں اور میرے شوہر لوگ گھر میں ہی رہتے تھے۔ میرا شوہر اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، وہ صبح سے شام تک کام میں ہی بزی رہتا تھا۔ میں اس کے گھر گئی تو عیش و آرام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے شوہر نے میری خدمت کے لیے کئی ملازمین رکھے ہوئے تھے، مگر ملازم دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ اس ملازم نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والوں کی مجھے پاگل گھر کا فرد ہے۔ یہ سن کر میں نے بھی اس سے خاص اہمیت دینا شروع کر دی۔ وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا، میں ابھی تک بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تھکا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ تھک گئی ہوں گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے گھٹنے دبا دوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ کمال درجہ خوبصورت اور نوجوان تھی، لیکن مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد نے نہیں چھوا تھا۔ ملازم سے بھی گھٹنے دبوانے تھے، اسی لیے میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ایرا گیرا مرد مجھے چھوئے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا تھا۔ شاید وہ پہلے بھی میرے سسرالیوں کے لیے ایسے کام کرتا ہو، مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دراصل میں بہت نرم دل تھی، اسی لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی گئی کہ یہ ملازم تو کافی جوان اور خوبصورت ہے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، ملازم نے ہی یہی بات مجھ سے دوبارہ کی۔ میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اپنے گھٹنے بسترے کے نیچے کر لیے اور اس سے کہا کہ گھٹنے
دبا دو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔